مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ صفوں کو پور کر لیں تاکہ بعد میں پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تعالی ایسی خوشیاں اور ایسا دن بار بار نصیب فرمائے۔ عید الفطر میں ایک لفظ عید ہے، اور عید عودن سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عودن کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے عید کی خوشیاں نصیب ہو۔ فطر کے معنی روزہ نہ رکھنا، چونکہ 29 دن کے مرحلے کے بعد یہ پہلا دن ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے،
اس لیے اسے فطر کہا گیا، اور چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اس لیے اس کا نام عید الفطر رکھا گیا۔ بھائیو، ہر انسان، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا نیچر، اس کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی دن سال میں، کوئی گھڑی ایسی ملنی چاہیے جس سے وہ ریلیکس ہو سکے، اسے تھوڑا اچھا لگے، خوشیاں ہو، آرام ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر مذہب میں کچھ جمع ہو کر کوئی نہ کوئی عید منائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کی عمر میں ان کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں لائے تھے انہیں، اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جو آپ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا بچہ چاہیے، یہ لڑکا حاضر ہے، یہ آپ کے کام کاج کر دے گا۔ کہتے ہیں اس دن سے لے کر 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، اور آپ جانتے ہیں سرکار کا جب انتقال ہوا تو حضرت انس کی عمر 20 سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ 2 تہوار مناتے رہتے تھے، 2 دن کوئی فیسٹیول کے طور پر مناتے تھے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے، اور اس میں وہ کھیل تماشے دکھاتے تھے۔ اس زمانے میں جو تماشے کھیل چلتے ہوں گے، چاہے وہ نیزوں کے ذریعے سے ہو، تیر و کمان کے ذریعے سے ہو، کرتب دکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا ہے؟ بتایا کہ یہ تہوار زمانے جاہلیت سے ہم لوگ مناتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں 2 دن آپ کو دیتا ہوں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ کہ یہ 2 دن جو ہے یہ آپ کے عید کے ہوں گے، مبارک گھڑیوں کے ہوں گے، خوشی منانے کے ہوں گے۔ اور فرمایا اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ ہاں، ہر ہفتے جمعہ آتا ہے، یہ ہر ہفتے کی عید ہے، اور چوتھی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص عید کے نام پر یا تہوار کے نام پر اسلامی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ منا سکے۔ بس اتنی ہی چیزیں ہیں، اتنا ہی رہنا ہے۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو 2 عیدیں رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی پس منظر دیکھیے آپ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ عید الفطر منانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو فریضہ ہم پر عائد ہوا تھا وہ مکمل ہوا، تو عبادت کی تکمیل پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ جیسے حج مکمل ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور جو لوگ حج میں نہیں جاتے وہ بطور شکرانہ کے اپنے علاقے میں قربانی کرتے ہیں۔ بس اسی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ جتنے دوسرے لوگوں کے تہوار ہیں، ان کے تہواروں میں کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانا بھی ہوتا ہے، پریشان کرنا بھی ہوتا ہے، تاش کھیلنا بھی ہوتا ہے، جوا کھیلنا بھی ہوتا ہے، شراب پینا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پر رنگ چھانٹنا بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ان تہواروں میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں فرمایا کہ نہیں، عید تو ہے لیکن حدود سے کراس نہ ہو جائے، آپ باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی لیے پہلی خوشی سب سے پہلے تو یوں فرمایا کہ عیدگاہ آنے سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے آؤ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ خود اپنی زندگی تو جانور بھی جی لیتا ہے، خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، اگر اپنے ہی لیے جینا ہے تو کچھ بھی نہیں۔
جیسے وہ لطیفہ بہت مشہور ہے جو ہم نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا کہ ایک مچھلی سے کسی نے پوچھا کہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو مچھلی نے کہا بالکل جانتی ہوں کہ تم کون ہو. کہا کون ہوں؟ کہا میں فش ہوں اور تم سیلفش ہو. کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مچھلی ہوں میں اور تم اپنے لیے جینے والے انسان. سیلفش کا مطلب سیلف یعنی اپنا، اپنے خود کے لیے جینے والے انسان ہو، دوسروں کے لیے نہیں جیتے ہو. تو جانور بھی اپنی زندگی تو گزار لیتے ہیں. انسان کو چاہیے ہر ایسے موقع پر مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ نہیں صرف اپنے لیے نہیں، غریبوں کی فکر کرنی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں صدقۃ الفطر رکھا، وہاں قربانی میں آپ دیکھیے کہ قربانی میں 1/3 غریبوں کے لیے بتایا، 3 حصے کرنے کو کہا. اور آپ نے وہ ولیمے کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ شر الولیمہ کون سا ہے؟ بدترین ولیمہ جو نکاح کے موقع پر کروایا جاتا ہے وہ ہے کہ جس ولیمے میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کو بدترین ولیمہ کہا ہے، اچھا ولیمہ نہیں کہا ہے اسے. تو شریعت کا مزاج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ دینے کا فریضہ جو ہم پر عائد ہوا ہے، اس میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج ہم نہیں جانتے اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. شریعت کا مزاج زکوٰۃ میں یہ ہے، دینے والا ڈھونڈتا پھرے کہ کہاں ہے مستحق کہاں ہے، تفقد جس کو کہا عربی زبان میں. اور لینے والے کو کہا اخفا، چھپنا ہے اپنے آپ کو. وہ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں نا سنتا ککڑی کھیلتے ہیں، گیم چھپنے والا. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاؤں دے رہا ہوتا ہے، جو کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتے پھرتا ہے کہ کہاں گھومے چھپے ہوئے ہیں لوگ. اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا چھپاتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے میں کہاں ہوں. کہ یہی شریعت کا مزاج ہے کہ جو مستحق ہے وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا ہے اور بار بار کہ میں نہیں، یہ مستحق ہے اس کو پہنچاؤ، میں نہیں، یہ مستحق ہے اس کو پہنچاؤ. یہ ہے اخفا. یہ لینے والے کا مزاج ہے. اور دینے والے کا مزاج ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچو اس گھر پر. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر جو آئے گا بس اسی کو دوں گا، اور جس کو دیتے بھی ہیں اس پر بھی احسان جتلاتے ہیں کہ یہ تو میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے. ارے بھائی شکر ادا کر کہ آج تیرا زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے کوئی ملا ہے تجھے، اور اگر نہیں ملے گا تو تیرا مال پاک کیسے ہوگا؟ ایسا دور آنے والا ہے کہ جب پہنچیں گے اس مستحق کے پاس تو وہ کہے گا اگر آپ رات میں آ گئے ہوتے تو لے لیتا، اللہ نے صبح میں مجھے مالدار بنا دیا، اب میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں. تلاش کرتے پھریں گے. ایسے ہی میرے بھائیوں یہ شریعت کا مزاج جاننے کی ضرورت ہے. صدقۃ الفطر یہاں رکھا ہے، اس لیے ہی رکھا ہے تاکہ تم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرو. غور کیجئے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے اڑوس پڑوس میں اتنا پیسہ یا اتنا مال یا اتنی خوشی پہنچا دی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں گے اور ان کے بچے اگر ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے کہیں وہ اپنی امی ابا کے سامنے ضد تو نہیں کریں گے اور یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے بھی ایسا پہننا ہے، باپ نہیں لا سکتا؟ کیا ہم نے اس کی فکر کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو خود کی خوشی منانا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو. یہ بہت بڑے خلیفہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں سن ہجری 61 میں ان کی پیدائش ہے اور 101 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. کتنے سال کی عمر پائی؟ صرف 40 سال کی. صرف 40 سال کی عمر پائی اور ایسا نوجوان کہ جس نے 38 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی. اور اس دور میں یعنی سرکار کے انتقال کو مکمل 100 سال نہیں ہوئے ہیں. سرکار سن ہجری 11 میں انتقال کر گئے، 61 میں ان کی پیدائش ہے اور سن ہجری 99 میں ان کو خلیفہ بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ جس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں یہ حضرت علی پر ختم نہیں ہو گئی تھی بلکہ جب جب ان کے طریقوں پر جو حکومت کرے گا اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو حکومت آ گئی حضرت امیر معاویہ کے دور سے، لیکن اس کے بعد دھیرے 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 یہ خلافت راشدہ لوٹی سن ہجری 99 میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں حکومت سنبھال رہے ہیں اور
بیت المال میں سے ایک بھی روپیہ ادھر ادھر نہیں کیا اور پورے قوم کے مال کو امانت سمجھا، اور یہاں تک کہ اپنے پورے دن کا اور ماہانہ وظیفہ متعین کیا، ایک دن کا صرف 2 درہم کھانے کا لیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے ان کو خلیفہ خامس کہا گیا، 5ویں خلیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ عید کا دن تھا اور لوگ انہیں مبارکباد آ کے دے رہے تھے، جیسے ہم دیتے ہیں عید مبارک ہو یا تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، یا خوشیوں کے طور پر جو لفظ کہتے ہیں، تو وہ ان کو سب کہہ رہے تھے۔ ان لائن میں اس فہرست کے اندر ایک ان کا جوان لڑکا بھی آیا۔ جیسے ہی وہ جوان لڑکا آیا، اس کے کپڑے بالکل سادے سمپل پرانے تھے۔ اس کو دیکھ کر دوسرے نوجوان لڑکوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، اپنے بیٹے نے پرانے کپڑے پہنے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور ان کے بیٹے نے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ سوچئے کیسی زندگی گزاری ہوگی اور کس طریقے سے رہے ہوں گے۔ آج کل ایک چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کے بیٹوں کی کیسی ہوتی ہے، اور عیاشیوں کی حد کہاں کراس ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز پورے علاقے پر نہیں، دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کئی حصوں کے حاکم ہیں، کئی لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود ان کے بیٹے نے جو ہے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن یہ اولاد کس کی تھی؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے، ہمارے جیسوں کے نہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسی مائیں ہوتی ہے، جیسا والد ہوتا ہے، ویسی اولاد ہوتی ہے۔ یہ بہت مشہور بات ہے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے ہیں تو مائیں بھی ایسی ہوگی، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے ہیں تو ان کی مائیں بھی ایسی ہوگی۔ ہمارے سامنے کئی جرنیل صحابہ کے واقعات اور کئی بڑے بڑے لوگوں کے واقعات کل بیان کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا، قتیبہ ابن مسلم نے افریقہ کو فتح کیا، اور کس کے نام ہم گنا ہے الگ الگ۔ کسی نے 17 سال کی عمر میں، وہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ لشکر لے کر چل رہے تھے، وہ امیر تھے لشکر کے، ان کی عمر 19 سال کی تھی، صرف 19 سال کی۔ اور حضرت ابو بکر نے اس لشکر کو پھر روانہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس لشکر میں حضرت عمر بھی تھے، اس لشکر میں حضرت ابو بکر خود بھی تھے، اور اس کے سردار 19 سال کا یہ لڑکا حضرت اسامہ ابن زید تھے۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں تربیتیں ان کی ماؤں نے کیسی کی ہوگی۔ ام ایمن کے بیٹے تھے حضرت اسامہ ابن زید، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ خیر، بیٹا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کس مقصد سے رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، آج تیرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تجھے پرانے کپڑے پہنا سکوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے کہ آپ رو رہے ہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات سمجھو، اس لیے کہ ابا جان میں آپ کا نافرمان تو نہیں ہوں، ابا جان میں اپنی امی کا نافرمان تو نہیں ہوں، ابا جان میں گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ رونا تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، رونا تو نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کتنا سکون ہوا ہوگا کہ کتنے اچھے بچے ہیں جو مجھے اس موقع پر ایسی تسلی دے رہے ہیں کہ معاصی پر رویا جاتا ہے، گناہوں پر رویا جاتا ہے، نافرمانی پر رویا جاتا ہے، اور آپ کا بیٹا تو الحمدللہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، آپ کا بیٹا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ ورنہ یہ ایسے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرے پہنے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر بخشش ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر غریبوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جیو۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو شخص دنیا کی کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اور دنیا ساری مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
اب آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ پہلا پیغام ہے عید الفطر کا، اپنے لیے نہیں بلکہ جو ہے دوسروں کے لیے جینا سیکھو. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی اپنے معاملے میں الجھا ہوا ہو، پریشان ہو، اس کو راستہ نہ ملتا ہو، حل نہ نکلتا ہو، تو اس کو جلدی جلدی دوسروں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہی وہ اس کی پریشانی دور کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. یہ ایک پیغام ہے عید الفطر کا. عید الفطر کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ عید الفطر کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو ہے اس موقع پر یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی برکت سے ہم نے بہت سارے اعمال کیے، تو کیا اب ہم رمضان کے بعد اس عمل کو باقی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ اصل بات ہے. استقامت. آپ نے تہجد پڑھی، اگر پورے سال تہجد نصیب ہو جائے تو کام ہو گیا. اگر آپ نے ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوڑی ہے، پورے سال جماعت کی پابندی نصیب ہو جائے تو رمضان وصول ہو گیا. یہ اصل بات ہے. کبھی جماعت چلی جائے تو افسوس ہو، جیسے ٹرین چھوٹ جائے تو کیسا افسوس ہوتا ہے، بس چھوٹ جائے تو کیسا افسوس ہوتا ہے، ایسے ہی افسوس کس بات کا ہو؟ اس بات کا بھی ہو کاش کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہوتی. آج میری صف اول فوت ہو گئی، کیسے فوت ہو گئی، اس کا افسوس ہو. اگر یہ افسوس نہیں ہے تو میرے بھائیوں کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابرین میں ایسے لوگ ہیں جن کی صرف ایک تکبیر اولا فوت ہوئی تو کہنے لگے 40 سال میں پہلی بار تکبیر اولا فوت ہوئی. ایسے لوگ بھی رہے. اور ہماری تو آئے دن نماز جاتی ہے، ہمارے سروں پر جوں نہیں رہتی، شکن نہیں پڑتے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایک دوسرا پیغام یہ ہے کہ رمضانی مسلمان مت بنو بلکہ ربانی مسلمان بنو. رمضانی مسلمان جو بنتے ہیں اس کا نقصان ہوگا. وہی یاد رکھیں جو پچھلے سال بھی کبھی کہا تھا کہ شیخ سعود الشریم نے کسی موقع پر حرم میں یہ خطبہ دیا تھا کہ اس موقع کو یاد کیجئے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت عمر قابو سے باہر ہو گئے تھے اور ایک دم تلوار نیام سے نکال کر کہنے لگے کوئی کہے ایسا کہ سرکار کا انتقال ہوا ہے، میری تلوار دیکھو کیا ہوگا. جب وہ ایک دم قابو سے باہر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں غم نہیں ہوگا؟ ان کو بھی غم تھا، بلکہ وہ تو سفر حضر کے ساتھی تھے، سب سے بڑے عاشق رسول تھے، ان کو بھی غم ہوگا. لیکن وہ بیٹھ نہیں گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر سب ایسا کریں گے تو یہ بفری ہوئی امت کا کیا ہوگا. اس لیے وہ کھڑے ہو گئے اور بر وقت ایک آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس آیت کریمہ میں آگے چل کر ہے کہ دیکھو یہ سمجھ لو کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تو زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لو کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. اور یہ کہا کہ اگر یہ سوچتے ہو کہ اب یہ چلے گئے، اب ہم کوئی کام نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، تو قرآن صاف کہتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اگر آپ ایسا سوچتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اب ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، جو تھے وہ تو چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ دوسرے کسی سے کام لیں گے. وہ ہے نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو ایسا ہو جائے گا کہ پھر کچھ نہیں تو اللہ تو غیروں سے بھی اسلام کی حفاظت کے لیے کام لے لیں گے. اس لیے ہمیں اس موقع پر یہ سمجھنا ہے کہ شیخ شریم دامت برکاتہم یہ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا حضرت ابوبکر نے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو محمد جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو رمضان کو سمجھتا تھا سب کچھ، انہیں سمجھ لینا چاہیے رمضان جا چکا ہے. اور جو رمضان کی برکت سے اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ تو ابھی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے. رمضان تو صرف بیٹری چارج کرنے کے لیے آتا ہے. آپ نے کتنی چارج کی ہے وہ اب آپ کو آنے والے دن میں پتا چلے گا. کتنا تیار کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا پیغام ہے، اس موقع پر سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور تیسری چیز جو ہے، اس موقع پر چونکہ ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں اور ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں، غریبوں کو نہیں بھولنا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو نہیں بھولنا ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں پتہ نہیں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو بیچاروں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہوئی، تو ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے، عید الفطر کے 3 پیغام کو لے کر جائیں، اپنی نماز، اپنی سب چیزوں پر غور کریں۔ عید الفطر کے موقع پر آپ جانتے ہیں جو پچھلی رات گئی ہے اس کو انعام کی رات کہتے ہیں، آج کے دن کو انعام کا دن کہتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ، گلی کوچوں میں چلے جاؤ، اور اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان صرف انسانوں اور جنتوں کو ہی نہیں سنائی دیتا ہے ورنہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اور اس اعلان میں یہی ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، مزدور کو مزدوری کا بدلہ ملنا چاہیے، تو فرشتے کہتے ہیں پورا پورا ملنا چاہیے۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو تم، انہوں نے پورا رمضان مہینہ روزے رکھے ہیں اور تراویح پڑھی ہے، آج میں ان سب کو ان کا پورا پورا بدلہ مغفرت کی شکل میں دے رہا ہوں۔ یہ فرشتوں کو اعلان کیا جاتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو پھر جب ہم یہاں سے لوٹیں گے تو امید تو یہی کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سب مغفرت سے بھر کر اپنے دامن کو بھر کر لوٹیں گے، اسی کی امید رکھیں گے۔ تو اسی کی امید کے ساتھ جب ہم لوٹیں گے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے وہ جو روزے رکھے تھے، وہ جو تراویح پڑھی تھی، وہ جو قرآن کی تلاوت کی تھی، کیا ہم پورے سال اس کو کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہم اس موقع پر مغفرت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت کی تھی، کیا ہم نے یہ عہد نہیں کیا کہ پورا سال روزانہ کم سے کم قرآن کھولوں گا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا لیٹر ہے، اگر میں نہیں کھولوں گا تو کون کھولے گا؟ کھولوں گا، کم سے کم 1 رکوع پڑھوں گا، کم سے کم 2 رکوع پڑھوں گا، کم سے کم پاؤ پارا پڑھوں گا، اتنا اہتمام کروں گا، تب بھی انصاف کی بات ہوگی۔ کچھ بھی نہیں کھولیں گے تو نا انصافی ہوگی۔ تراویح کی جگہ کچھ نفلوں کی پابندی کروں گا، اگر ہو سکے گا تو تہجد میں اٹھوں گا، کم سے کم اتنا تو کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، قضا نہیں کروں گا، اہتمام کروں گا۔ میرے بھائیوں، ان ارادوں کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے، یہی عید الفطر کا پیغام ہے۔ اور جیسے صدقۃ الفطر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، قربانی کے ذریعے غریبوں کو یاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں یہ سبق ہے، سال بھر اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جیو۔ کسی کی تکلیف دور کرنا سیکھو، کسی کی مدد کرنا سیکھو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا سیکھو۔ اگر یہ سیکھ گئے تو زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر یہ نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر چونکہ اب ہم نماز پڑھیں گے، وقت ہو چکا ہے، اور اس موقع پر چونکہ پورے سال میں ہم ایک ہی بار یا 2 بار بس عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہی 2 نماز آتی ہے، تو ہم لوگ چونکہ بولے بھالے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد کچھ رہتا نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ آتے ہیں تو مسجد میں ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں، اور پھر یہاں کی ٹوپی پہن کے رکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اتنے بولے ہوتے ہیں، ایسے ہی بولے ہیں، ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر صرف یاد کروایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ورنہ وہی ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں، یہاں تو ایسے نہیں ہوں گے امید کرتے ہیں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی والے ہوتے ہیں جو 8 دن کی نماز والے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنازے کی نماز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے جو 360 دن میں ایک بار، وہ بھی بیوی کے دھکا دینے پر بیچارہ وہ عید کی نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے کہ ایک دن تو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے ذرا، اور وہ بیچارے نے مسجد دیکھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ صف اول میں نہ آ جاؤں، پیچھے دوسری تیسری سب میں رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو ادھر کی کنکھیوں سے ادھر کی کنکھیوں سے سامنے پیچھے دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نہ چھوڑتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے نہ چھوڑتا ہے، بیچارے کی نماز بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اس لیے یاد دہانی کروائی جاتی ہے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ نماز پڑھنی کیسی ہے۔ اتنی اچھی نماز خوشی کے موقع پر ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہمارا دھیان ہو، اس لیے ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے۔ تو آسانی کے لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ 6 زائد تکبیروں والی نماز ہے،
عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں ویسی ہی نماز ہے, اس میں ایکسٹرا 6 تکبیر لگتی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں خوشی کے موقع پر میرا نام بہت مرتبہ لینا پڑے گا آپ کو. یہ خوشی کا موقع ہے تو اللہ اکبر بڑھتا رہے گا, اور اسی موقع کے لیے ہم کو کہا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے, اس لیے آپ ایکسٹرا تکبیر کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے. اس لیے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑھا دیا ہے. خیر, ہم جب نماز شروع کریں گے نیت کرنی ہے. بہت پہلے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, نیت کا تعلق دل سے ہے. لہٰذا اگر ہم مسجد آئے ہیں تو اسی نیت سے آئے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھوں گا, تو آپ کی نماز کی نیت ہو چکی ہے. لہذا اسپیشل جیسے لوگ زور زور سے, کہ ادھر والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بول رہا ہے, اتنی زور سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ذرا استحضار کے لیے, دھیان کے لیے کوئی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں عید الفطر کی نماز, یہ واجب ہی ہے, آپ نہیں کہو گے تب بھی واجب ہے, تو میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے. چونکہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو یہ نیت کرنی ہے, بس اتنی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیت ہو گئی. اس سے زیادہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, تو وہ کعبہ شریف کی طرف ہی تو دیکھ کے کھڑے ہیں ہم, اور کس کی طرف دیکھ کے کھڑے ہیں, یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیت ہو جانے کے بعد پہلی تکبیر یاد رکھیں اور پہلی کے بعد چوتھی تکبیر یاد رکھیں. پہلی تکبیر جیسے ہی امام کہے گا اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر باندھ دینا ہے اور ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کا مطلب لفظ ثنا نہیں پڑھنا ہے, سبحانک اللہم سے ثنا شروع ہوتا ہے, یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. پھر کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی مرتبہ جب کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھا کر باندھ دینا ہے. پھر قرات ہوگی. تو پہلی رکعت میں 4 تکبیر شروع میں ہی ہوگی. پہلی پر ہاتھ باندھنا ہے, چوتھی پر ہاتھ باندھنا ہے, بیچ کی 2 میں چھوڑ دینا ہے. اتنا یاد رکھنے کا. پہلی پر ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھنی ہے, چوتھی پر ہاتھ باندھ کے چپ ہو جانا ہے, پھر امام قرات کرے گا. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا. دوسری رکعت میں پھر قرات ہوگی. سب ہو جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام ٹوٹل 4 تکبیر کہے گا. اس میں سے پہلی 3 تکبیروں پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے. امید ہے کہ آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے آسانی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, پھر وہی ترتیب کے ساتھ سلام پھیریں گے. دعا ہوگی, پوری امت کے لیے دعا کریں گے, اپنے اعمال کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, پیش امام کے لیے, سب کے لیے دعا کریں گے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا, اور خطبہ سننا واجب ہے. تو خطبہ سننا چاہیے, تھوڑا سا نفع لیے بغیر نہیں جانا چاہیے. خطبے کو دھیان سے سنیں اور خطبہ سن کر پھر اپنے اپنے گھروں پر لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طریقے سے